السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پیر ہادی سرکار پر مختلف سلسلے جاری کیے ہوئے ہیں، جس میں معروف علمی و روحانی شخصیات کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہے۔ تو آج جس ہستی کا تعارف کرانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہیں غازی تحریک نظام مصطفیٰ، مجاہد ملت، استاذ العلماء علامہ محمد یوسف چشتی علیہ رحمہ۔ یہ تحریر ہے جانشین ریاض الملت حضرت علامہ محقق دوران، شاعر ہفت زماں، حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی مد ظلہ العالی وحفظہ اللہ تعالی وسلمہ اللہ تعالی، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، فیض آباد شریف، اٹک۔ پنجاب اور سرحد کے سنگم، سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے سنگم ضلع اٹک کو جہاں اپنے دیگر گوناگون تاریخی حوالوں سے باقی اضلاع میں ایک منفرد حیثیت حاصل ہے، وہیں یہ خطہ شروع سے مردم خیز رہا ہے۔ یہاں ہر دور میں نادر روزگار شخصیتیں جلوہ نما ہوتی رہی ہیں، جنہوں نے نہ صرف چار دانگ عالم میں اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے علم و فضل، زہد و تقوی، اخلاص و للہیت اور مسلسل جد و جہد کے ذریعے ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیے۔ ایسی ہی عظیم شخصیتوں میں ایک نمایاں نام استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد یوسف چشتی قدس سرہ کا بھی ہے۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ اسلام میں گزری، شب و روز قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند فرماتے رہے۔ اسی مقدس مشن کو آپ جاری رکھے ہوئے تھے کہ 4 جولائی 2006 کا سورج آپ کے وابستگان کے لیے آپ کی وفات، حسرت آیات کا پیغام لے کر طلوع ہوا۔ یوں اچانک آپ کا سانحہ ارتحال اہل سنت پر بجلی بن کر گرا۔ آپ کی وفات سے بلا شبہ صف علماء میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا، جس کا پر ہونا محال نظر آتا ہے۔ اس قحط الرجالی میں اہل علم کا اٹھ جانا کسی قیامت سے کم نہیں۔ ایسی ہستیوں کے اٹھ جانے کے بعد زندگی بے مزہ سی نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت علامہ محمد یوسف چشتی علیہ رحمہ کی ذات گرامی علمی، مذہبی اور سیاسی حلقوں میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ یادگار اسلاف، عالم بعمل، جادو بیان خطیب اور ایک کونا مشق مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ تحریکی و تنظیمی اور مجاہدانہ صلاحیتوں سے بھی بہرہ یاب تھے۔ حضرت استاذ العلماء علامہ چشتی نے تنظیمی حوالے سے نہایت اعلیٰ پیمانے پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ تحریک نظام مصطفیٰ اور تحریک ختم نبوت میں جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز رہے۔ علاوہ ازیں جمعیت العلماء پاکستان، جماعت اہل سنت، سنی مجلس عمل اور تحریک نفاذ فقہ حنفی کے ضلعی صدر بھی رہے۔ معنوی خوبیوں سے ہٹ کر شکل و صورت، وضع قطع اور لباس کے حوالے سے بھی
آپ کی شخصیت انتہائی پروقار، پرجلال اور باروب تھی۔ سیرت و شمائل کے اعتبار سے حضرت علامہ نہایت ہی متواضع اور منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے۔ آپ سے ملنے والا ہر شخص آپ کے حسن اخلاق کا گرویدہ ہو جاتا۔ بچپن میں نے جن شخصیات کو والد گرامی قدس سرہ کے ہاں مختلف مواقع پر آتا جاتا دیکھا، یعنی حضرت برادر عزیز حضرت صاحبزادہ پیر ابو الحسن واحد رضوی صاحب لکھ رہے ہیں، چونکہ یہ سارا جو ذکر ہے انہوں نے ہی تحریر فرمایا۔ بچپن میں نے جن شخصیات کو والد گرامی قدس سرہ کے ہاں مختلف مواقع پر آتا جاتا دیکھا اور ان کی منفرد شخصیتوں کے نقوش اب تک صفحہ ذہن پر منقش ہیں، ان میں حضرت استاذ العلماء جیسی ہستی بھی شامل ہے۔ مختلف مواقع پر آپ کے خطابات آج بھی کانوں میں رس گھولتے نظر آتے ہیں۔ حضرت علامہ کی منفرد خطابت اور چال ڈھال سے تو خاکسار پہلے ہی متاثر تھا۔ جب مجھے ان کا تعارف اپنے دادا استاذ کی حیثیت سے ہوا تو اس تعلق کے خاطر کو اور جلا ملی۔ آپ جب بھی ہمارے ہاں تشریف لاتے آپ کی دست بوسی کا شرف حاصل ہوتا اور ایک گنا مسرت محسوس ہوتی۔ سچ ہے جن کا ظاہر و باطن ایک ہو، جو نفاق سے کوسوں دور ہوں، جن کی محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، ایسے لوگ اللہ کا خصوصی انعام ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج معاشرہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ اہل علم و فضل کو ان کے شایان شان مناصب پر بٹھانے کی بجائے ان کی بے قدری کی جاتی ہے، لیکن اصل مرتبہ و مقام تو وہ ہے جو بارگاہ عزتی سے عطا ہو۔ ایسے لوگوں کی عزت و شہرت وقتی نہیں بلکہ دائمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا و آخرت سے بے خوف و بے غم ہو جاتے ہیں۔ آج اگر استاذ العلماء ظاہری طور پر ہم سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے دلوں کے اندر بس رہے ہیں۔ ظاہری آنکھ تو ان کے درشن سے محروم ہے، لیکن دل کی آنکھ سے وہ کبھی اوجھل نہیں۔ ذیل میں حضرت علامہ چشتی قدس سرہ کا مختصر سوانح حقہ تحریر کیا جاتا ہے تاکہ نئی نسل اس عظیم ہستی سے روشناس ہو سکے۔ نام، کنیت، القاب۔ آپ کا اسم گرامی محمد یوسف، کنیت ابو البرکات، لقب غازی تحریک نظام مصطفیٰ اور مجاہد ملت زبان زد عام تھا۔ ولادت حضرت مجاہد ملت 1987 کو ضلع اٹک پرانا نام کیمل پور کے ایک غیر معروف علاقہ ڈھوک بند سلیمان آباد میں قطب شاہی اوانوں کے ایک عالی گھرانہ میں استاذ العلماء الحاج حافظ محمد نور خان چشتی علیہ رحمہ متوفی مئی 1986 کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ آپ کے والد گرامی استاذ العلماء الحاج حافظ محمد نور خان چشتی علیہ رحمہ ایک درویش صفت انسان، شب زندہ دار، متقی، پرہیزگار اور صاحب نسبت و کرامت بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی اشاعت اسلام اور تعلیم قرآن کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نامور بزرگ حضرت پیر خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی قدس سرہ سے نسبت ارادت رکھتے تھے، جبکہ خواجہ امیر احمد بسالوی قدس سرہ اور حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ قدس سرہ سے بھی انتہائی محبت و عقیدت کا اظہار فرماتے۔ ہر سال گورڑا شریف اور بسال شریف حاضر ہوتے۔ آپ کو حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت بھی حاصل تھی۔ تعلیم و تربیت
حضرت علامہ محمد یوسف چشتی علیہ رحمہ نے تعلیم کا آغاز اپنے والد گرامی کی خدمت میں رہ کر کیا، چنانچہ آپ 11 سال کے تھے کہ قرآن حکیم مکمل حفظ کر لیا۔ بعد ازاں ابتدائی دینی کتب صرف و ناو بھی اپنے والد گرامی علیہ رحمہ سے پڑھی۔ درس نظامی کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ دارالعلوم جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف ضلع گجرات میں حضرت علامہ سید جلال الدین شاہ قدس سرہ کے ہاں حاضر ہوئے اور مسلسل 10 سال تک حصول علم میں مشغول رہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اپنی اس مادر علمی کے پہلے فارغ التحصیل فاضل ہیں۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد دورہ حدیث کے لیے دارالعلوم حزب الاناف لاہور تشریف لے گئے۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد علمی تشنگی ابھی بجھی نہ تھی، چنانچہ مزید درس حدیث کے لیے استاذ العلماء محدث کبیر حضرت علامہ غلام رسول رضوی قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں لاہور حاضر ہوئے اور مکمل کتب حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ کو غزالی زماں علامہ احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ نے بھی اعزازی سند حدیث سے سرفراز فرمایا۔ دورہ حدیث کے بعد دورہ تفسیر قرآن کے لیے وزیر آباد حضرت شیخ القرآن ابو الحقائق علامہ عبدالغفور ہزاروی قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر زانو تلمذ طے کیا۔ آپ کو اپنے جلیل القدر استاد گرامی سے گہری محبت و ارادت تھی۔ اسی محبت و ارادت کی بدولت آپ نے اپنے استاد زادے حضرت علامہ مفتی عبدالشکور ہزاروی مد ظلہ سے تا دم وصال وابستگی برقرار رکھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ چشتی علیہ رحمہ کے ہم جماعت ساتھیوں میں چیدہ چیدہ علماء کرام کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ حضرت پیر اللہ الدین صدیقی نیریہ شریف، پیر سید محمد یعقوب شاہ علیہ رحمہ پھالیہ، علامہ حافظ محمد علی نقشبندی علیہ رحمہ بلال گنج لاہور، مفتی عنایت اللہ برکاتی منڈی بہاؤدین، مولانا محمد حنیف صاحب ڈنگا۔ امامت و خطابت۔ حضرت استاذ العلماء علیہ رحمہ نے امامت کا آغاز اپنے استاد گرامی حافظ الحدیث علامہ سید جلال الدین شاہ قدس سرہ کے حکم سے جامع مسجد توکلی منڈی بہاؤدین سے کیا۔ 15 سال تک وہیں اشاعت اسلام اور تبلیغ دین میں مصروف عمل رہے۔ بعد ازاں بعض گھریلو مجبوریوں کے باعث منڈی بہاؤدین کو خیر آباد کہا اور گھر واپس آ گئے۔ منڈی بہاؤدین میں آپ کے ارادت مند آج تک آپ کی خدمات پر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے اس علاقہ کو اہل سنت کا مرکز بنا دیا تھا۔ مسلسل محنت اور اخلاص کی اساس پر مبنی بھلا کون سا کام ہے جو تکمیل آشنا نہ ہو۔ کچھ عرصہ گھر قیام کرنے کے بعد حضرت علامہ قاضی محمد اسرار الحق حقانی صاحب علیہ رحمہ کے اصرار پر راولپنڈی تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد مائی حاجن کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد مسلسل 28 سال تک اسی مسجد میں امامت و خطابت اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور تشنگان علم و فن کو سیراب فرماتے رہے۔ ادارہ تعلیمات مصطفیٰ کی بنیاد۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ چشتی علیہ رحمہ نے راولپنڈی کے علاقہ خیابان سر سید میں ادارہ تعلیمات مصطفیٰ کی بنیاد رکھی۔ یوں آپ کے ہاتھوں ایک دینی ادارے کا وجود عمل میں آیا۔ کچھ عرصہ آپ نے جامعہ احسن المدارس مرکزی جامع مسجد راولپنڈی میں بھی تدریس فرمائی۔ یہیں والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ سامی نے آپ سے چند ماہ استفادہ کیا۔ تلامذہ۔ حضرت علامہ چشتی علیہ رحمہ نے ایک طویل عرصے تک تدریسی خدمات سر انجام دی ہیں، چنانچہ آپ کے تلامذہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ آپ کے تلامذہ پاکستان اور بیرونی ممالک میں تبلیغ و اشاعت اسلام میں مصروف عمل ہیں۔ ذیل میں چند نامور علماء کے اسماء درج کیے جاتے ہیں۔ مفسر قرآن ریاض الملت
پیر مفتی ابو النصر محمد ریاض الدین قادری قدس سرہ العزیز، پیر سید معروف شاہ صاحب نوشائی، علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی، مولانا عبدالعزیز آزاد کشمیر، قاری ظہور الحاشمی برطانیہ، مولانا عبدالغفور چشتی برطانیہ، مولانا محمد فاضل صابری صاحب آزاد کشمیر۔ حاضری حرمین شریفین، حضرت علامہ چشتی علیہ رحمہ کو کئی بار سرزمین حجاز کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بلا شبہ یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ جب تک خدائے بزرگ و برتر کا خصوصی فضل شامل حال نہ ہو، اپنے بنانے سے بات نہیں بنتی۔ علامہ چشتی مقدر کے دھنی ہیں کہ انہیں بار بار اس بارگاہ عالی سے بلاوا آتا رہا اور یہ سراپا نیاز بن کر حاضر دربار ہوتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ آپ 1974 میں بذریعہ بحری جہاز حج کی سعادت سے بحریاب ہوئے۔ دوبارہ 1976 میں اپنے دوستوں کے ہمراہ کاروان جمیل میں بذریعہ کار جلال آباد، کابل، پھر عراق میں مختلف انبیاء اعظام، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ نیز روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئی۔ بعد ازاں 2 مرتبہ پھر حج کی سعادت اور مختلف اوقات میں حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب عیدگاہ راولپنڈی کی قیادت میں 4 مرتبہ عمرہ کی سعادت سے سرفراز ہوئی۔ یہ تمام اسفار آپ کی زندگی کے نہایت حسین اور یادگار اسفار ثابت ہوئی ہے۔ بیعت و ارادت۔ حضرت استاذ العلماء علیہ رحمہ نے اپنے وقت کے عظیم صوفی اور شیخ طریقت عارف باللہ حضرت خواجہ سید غلام محی الدین المعروف قبلہ بابو جی قدس سرہ جن کا انتقال 1974 میں کے دستے حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اہل بیت اطہار اور سادات کی محبت تو پہلے ہی آپ کے دل میں جاگزین تھی۔ قبلہ بابو جی کی نسبت نے اسے نور علی نور کر دیا۔ وہ اپنے شیخ سے حد درجہ عقیدت رکھتے تھے، بلکہ شیخ کی اولاد سے بھی ان کی عقیدت و ارادت اپنی مثال آپ تھی۔ گولڑا شریف کے رہنے والے ہر شخص کا احترام کرنے کے ساتھ اس کی دست بوسی بھی کرتے۔ آپ کی اسی عقیدت و احترام اور پیرخانے سے لگاؤ کے باعث آپ کے خاندان اور علاقہ سگری، بسال اور مضافات کے اکثر لوگ درگاہ گولڑا سے منسلک ہوئے۔ حضرت علامہ کو اپنے شیخ کے پوتے دور حاضر کے نامور عالم دین، شاعر و ادیب اور منفرد طرز کے خطیب حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر مد ظلہ و رحمۃ اللہ علیہ سجاد نشین گولڑا شریف سے بے حد محبت تھی۔ آپ اکثر فرماتے تھے کہ یہ ہو بہو میرے پیر کا نقشہ ہے۔ آپ حضرت پیر صاحب زیدہ مجدہ کی خداداد، صلاحیتوں اور ذہانت و خطابت کے بہت مداح تھے۔ حضرت نصیر ملت مد ظلہ چونکہ اس وقت پیر صاحب ابھی حیات تھے، بعد میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت نصیر ملت بھی علامہ چشتی علیہ رحمہ سے انتہائی محبت فرماتے۔ ایام بیماری میں بارہا ہسپتال اور گھر تشریف لا کر بیمار پرسی فرماتے رہے۔ یہ محبت و عنایت کا سلسلہ دراصل حضرت قبلہ بابو جی قدس سرہ کی نسبت و ارادت کے پیش نظر تھا۔ مزارات مقدسہ پر حاضری۔ حضرت علامہ چشتی قدس سرہ کو اہل حق اور اہل معرفت سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کو نہایت سعادت مندی سمجھتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بندگان خدا جیسے اپنی حیات ظاہری میں اپنی صحبت سے مخلوق خدا کو نور معرفت سے منور کرتے ہیں، یوں ہی وصال کے بعد بھی ان کے فیض کا سلسلہ رواں دواں رہتا ہے، اور ان کے مزار پر آنے والا ہر شخص بشرطے کہ وہ صدق کے دل سے حاضر ہوا ہو، اپنے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات کئی سالوں کی شب بیداری سے وہ کیفیت حاصل نہیں ہو پاتی جو ان شہیدان ناز کی ایک ادنا سی نگاہ بہم پہنچاتی نظر آتی ہے۔ بالفاظ دیگر فیوز و انوار کی ایک ادنا تجلی سے
دل مردہ میں جان آ جاتی ہے۔ حضرت علامہ چشتی علیہ رحمہ نے مختلف اوقات میں پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں خواجہ سبحان خواجگاں حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، حضرت مجدد الفسانی والی سرہند اور حضرت شاہ نظام الدین قدس سرہم کے مزارات عالیہ پر خصوصی طور پر حاضری دے کر انوار و تجلیات سے اپنے دامن دل کو مالا مال کیا۔ علاوہ ازیں دہلی میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اور دلی کے 22 خواجاؤں کے مزارات پر نہایت عقیدت و احترام سے حاضر ہوئے۔ ہندوستان کے علاوہ ایران میں حضرت امام موسیٰ کاظم یعنی امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی انتہائی عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضری دی۔ حضرت امام رضا، یہاں پر حضرت موسیٰ کا لفظ لکھا گیا ہے اور میں بھی بول گیا ہوں، فقیر کو خود بھی آپ کے دربار پر یعنی ایران مشہد میں حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت امام علی رضا، سیدنا امام علی رضا۔ تبلیغی دور ہے۔ حضرت استاذ العلماء علامہ چشتی قدس سرہ نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں پاکستان کے علاوہ بیرونی ممالک کے بھی کئی دورے فرمائے، خصوصاً یورپ اور امریکہ میں کئی بار تشریف لے جا کر تبلیغ اسلام کا عظیم فریضہ سر انجام دیا۔ 1984 میں حج سیمینار کے موقع پر حکومت پاکستان کی طرف سے بنگلہ دیش میں نمائندگی کی۔ 1990 میں پہلی دفعہ آپ یورپ تشریف لے گئے۔ اٹلی میں ایک ہفتہ قیام کے بعد امریکہ کے شہر نیو یارک اور نیو جرسی میں تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران مکی مسجد نیو یارک میں جمعہ اور عید الاضحیٰ کے مواقع پر خطابات فرمائے۔ آپ کے دل نشین خطابات سن کر اہل امریکہ نے وہیں آپ کے مستقل قیام پر اصرار کیا، مگر حضرت علامہ نے اپنے وطن پاکستان واپس آنے کو ترجیح دی۔ انیس سو 97 میں آپ نے ساؤتھ افریقہ کا دورہ فرمایا۔ اس دورہ کی دعوت راجہ اورنگزیب صاحب راولپنڈی نے دی تھی۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کے دوست حافظ شیر عالم مجدی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت علامہ چشتی علیہ رحمہ نے ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ، ڈربن اور وکٹوریہ کی مساجد اور مدارس میں علماء کرام سے ملاقاتیں کی، جہاں تشنگان علم نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ نے وہاں مختلف کانفرنسوں اور جمعہ کے مواقع پر خطابات فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو مکمل کریں گے۔